السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ متن میں مؤلف نے بیان فرمایا تھا الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی تمام طرح کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو متن میں رسول کا لفظ آیا، ارسل رسولہ میں جو رسول آیا ہے، اس رسول کی وضاحت شارح کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں الرسول فی اللغۃ ہوا من بعث برسالۃ، رسول لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہو، پیغامبر، یعنی کوئی پیغام دے کر جس کو بھیجا گیا ہو۔ ہوا من بعث برسالۃ، یعنی جسے کوئی پیغام دیا گیا ہو پہنچانے کے لیے کہ فلاں جگہ جو ہے یہ پیغام پہنچا دو۔ یقال، کہا جاتا ہے ارسلہ بکذا، یعنی فلاں نے فلاں کو فلاں چیز کے ساتھ بھیجا۔ اور یہ اس وقت کہتے ہیں اذا طلب الیہ تأدیتہ و تبلیغہ، جب کسی سے کسی چیز کو پہنچانے اور اس کو ادا کرنے کو کہا جائے، یعنی یہ جملہ اس وقت کہا جائے گا جب کسی کو کسی چیز کے پہنچانے اور اس کے ادا کرنے کو کہا جائے کہ یہ چیز فلاں جگہ پہنچا دو، یا اسی طرح سے یہ کام پورا کر دو۔ آئی بات میں؟ تو یہ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم ہوا۔ کہتے ہیں وَجَمْعُهُ رُسُلٌ بِسُکُونِ السین، اور اس کی جمع رسل آتی ہے سین کے سکون کے ساتھ، یعنی سین پر جزم، سکون، سین ساکن کے ساتھ اس کی جمع رسل آتی ہے۔ وَرُسُلٌ بِضَمِّهِمَا، اور اسی طرح سے رسل بھی آتی ہے سین اور را دونوں پر ضمہ کے ساتھ، دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، رسلن یا رسلن، رسلن یا رسلن، دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ رسول کا لغوی معنی ہوا۔ آگے کہتے ہیں وفی لسان الشرع، اور شریعت کی زبان میں، یعنی شرعی اصطلاح میں رسول کا کیا معنی ہوتا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انسان ذکر حر اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، کہ رسول شرعی زبان میں یا شریعت کے اعتبار سے آزاد انسان کو کہتے ہیں۔ ہوا انسان، انسان ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ انسان ہو، ذکر یعنی مذکر ہو، عورت رسول نہیں ہوگی، حر آزاد ہو یعنی غلام نہیں ہونا چاہیے وہ، اوحی الیہ بشرع، وحی کی گئی ہو اس کی جانب شریعت کی، وامر بتبلیغہ، اور اس شریعت کی تبلیغ کا اس کو حکم بھی دیا گیا ہو، تو اس کو کہیں گے رسول۔ یعنی رسول ایسی ذات جو انسان ہو، آزاد ہو، مذکر ہو، اور اس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو اس کو رسول کہا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ فَهُوَ نَبِيٌّ، اور اگر وحی کی جائے، یعنی اس کی طرف وحی کی جائے، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغ، اور تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے، فَهُوَ نَبِيٌّ، تو وہ نبی ہے۔ یعنی وحی کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسے پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نبی ہوگا، رسول نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی اور رسول کے درمیان میں فرق ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی رسول وہ ہے جسے
جسے شریعت کی وحی کی گئی ہے اور اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہے، جبکہ نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی گئی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، تو ہر رسول نبی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے جو نسبت ہے دو چیزوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو گئی۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا کہ نسبتیں چار ہوتی ہیں، تو نبی اور رسول کے درمیان میں جو نسبت ہوگی اس اعتبار سے وہ عموم خصوص مطلق کی ہوگی، کیونکہ فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، ہر رسول نبی ہے، یعنی جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہے وحی کی گئی ہے، تو رسول پر بھی وحی کی جاتی ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے نبی ہے۔ تو فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، ہر رسول نبی ہے، وَلَا عَكْسُ، اور اس کا الٹ نہیں ہے، اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، یعنی بعض ہو سکتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے رسول ہیں جنہیں تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی صاحب کتاب اور شارح کے مطابق۔ فقط یکون نبی غیر رسول، پس نبی بغیر رسول کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں اور رسول نہیں ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ عام طور سے نبی اور رسول کے درمیان میں فرق کی بات کہی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی جانب شریعت کی وحی کی گئی ہو اور اسے تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو، جبکہ نبی وہ ہے جس کی جانب وحی کی گئی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ عام طور سے فرق نبی اور رسول کے درمیان میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے استاذ شیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جب یہ کتاب پڑھائی تھی اس موقع پر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ فرق نبی اور رسول کے درمیان میں کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس طرح سے کہنا کہ نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو یہ کہنا یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ پھر درست اور صحیح بات کیا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اور رسول کے درمیان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، یعنی رسول کی جو تعریف ہوگی پھر وہ کس اعتبار سے ہوگی؟ انسان ذکر حر اوحی الیہ بشرع جدید وامر بتبلیغہ، ٹھیک ہے، یعنی رسول وہ ذات مذکر آزاد انسان جس کی طرف نئی شریعت کی وحی کی گئی ہے اور اسے تبلیغ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی نئی شریعت لے کر آتا ہے وہ ہوتا ہے رسول۔ اور نبی وہ ہوگا جسے پرانی ہی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو اور اسی میں بعض احکام کی وضاحت مقصود ہو۔ بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل اسی قبیل سے تھے، جو پرانی کتابیں تھیں جیسے تورات ہے اسی کی وضاحت کے لیے بھیجے گئے، تو وہ نبی تھے، وہ رسول تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں تھا، تبلیغ کا حکم تھا، جو باتیں بیان وحی کی جا رہی ہیں وہ باتیں وہ بیان بھی کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی وضاحت بھی کرتے تھے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ شیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی، اور یہ بات صحیح اور درست بھی لگتی ہے۔ بھائی جب وحی کی جا رہی ہے نبی کی جانب اور اسے تبلیغ کا حکم پھر کیوں نہیں دیا جائے گا؟ جب وحی کی جا رہی ہے تو تبلیغ بھی اسے ہونا چاہیے نا، تو یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے یہ تعریف کی ہے، یعنی رسول وہ ہوتا ہے جسے نئی شریعت دی جاتی ہے
اور نبی وہ ہوتا ہے جسے پرانی ہی شریعت کی ایک طرح سے تجدید کی جاتی ہے، تجدید اس میں اصل میں ہوتی ہے اور رینیو ایک طرح سے اسے کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں، بس معمولی سی کچھ چیزوں کی وضاحت اصل میں مقصود ہوا کرتی ہے۔ تو یہ نبی اور رسول کے درمیان میں فرق ہوا۔ اب یہاں ارسل رسولہ میں جو رسول کی اضافت جس ضمیر کی جانب کی گئی، جو ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب کی جا رہی ہے ضمیر، ٹھیک ہے، تو اس رسول سے یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی الحمدللہ الذی ارسل رسولہ، اللہ کے لیے ہیں تمام طرح کی تعریفیں جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہاں رسول کی جو اضافت ضمیر کی جانب کی گئی اور جو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے رسول اور نبی کا معنی جانا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے نبی نبعٌ سے یہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، یعنی صفت کا صیغہ ہے خبر دینے والا، نبع مطلب خبر ہوتا ہے، اسی سے نبی خبر دینے والا، اور رسول پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے نبی اور رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے، اس فرق کو ہم نے جانا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔